Assalamu alaikum. Now we are going to start the discussion on benefits of world literature. انٹرنیشنل لٹریچر کے کیا فوائد ہیں یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن واٹ از ورلڈ لٹریچر ایکچولی. لٹریچر, یو آل نو any piece of literary work is called literature, and world literature refers to the literary work that translated into other languages and circulating in other countries and regions. world literature سے مراد وہ لٹریچر جو ڈفرینٹ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور پھر وہ مختلف کنٹریز میں سرکولیٹ کرے. جس طرح سے انگلش لٹریچر ہے, انگلش تو ویسے بھی گلوبل لینگویج ہے, تو اس حوالے سے انگلش لٹریچر جہاں بھی پروڈیوس ہوتا ہے وہ جہاں جہاں انگلش زبان بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے تو وہاں وہ سرکولیٹ کرتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی لٹریچر, کوئی بھی لٹریری پیس آف ورک جس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے کسی بھی ادر لینگویج میں, تو پھر وہ اکراس دا بارڈر یا اس زبان کے ایریا میں بھی وہ سرکولیٹ کرتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں, کہ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے یا اس کو پڑھا جائے یا اس کی سرکولیشن سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ود ادر کمیونٹیز, کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں, دوسرے کلچرز ہیں, دوسرے لائف سٹائلز ہیں, سوشل سسٹمز ہیں, ان کے ساتھ انٹروڈکشن ہو جاتا ہے. جس طرح اگر ہم یورپین فلاسفی کو دیکھیں یا یورپین لٹریچر کو دیکھیں تو اس میں لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے یورپین لوگوں کا وہ بھی ہمیں اسی لٹریچر میں ملتا ہے. ان کے جو آپس کے اندر ریلیشن شپس ہیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا سوشل سیٹ اپ ہے اس کا بھی پتہ. اگر ہم کسی عربی ملک کا لٹریچر پڑھیں یا کسی چائنی شہر کا کوئی لٹریچر, یا جس طرح سے کوئی آپ فارسی لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ایران اور افغانستان اور اس طرح کے جو ممالک جہاں جو ایرانی لینگویج بولی جاتی ہے, فارسی لینگویج بولی جاتی ہے, تو اس کے جو کمیونٹیز ہیں, مطلب اس کے جو لوگ ہیں, ان کی لائف سٹائل کا پتہ چلے گا. تو ورلڈ لٹریچر سے پہلا بینیفٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو دوسری کمیونٹیز ہیں نا, کمیونٹیز آف دا ورلڈ, ان سے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں, ہمیں ان کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ایک ڈرامہ, ترکی کے ڈراماز چل رہے ہیں, تو ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھرو ٹرانسلیشن. ڈبنگ میں بھی ہے, ویسے بھی وہ ٹرانسلیٹڈ ہے. تو اگر ہم سب ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کمیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, انالائز کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, ان کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, ان کا جو فوجی نظام کیا ہے, ان کا اکنومیکل سسٹم کیا ہے, مطلب وہ کماتے کیسے ہیں, وہ کھاتے کیسے ہیں, وہ رہتے کیسے ہیں. وہ تمام چیزیں ہمیں اس کمیونٹی کی پتہ چل رہی ہیں تھرو ٹرانسلیشن. تو دوسرا فائدہ یہ نالج اکراس دا ٹائم اینڈ اسپیس, کہ ہم اس سے نالج گین کر رہے تھے, اپنے انٹلیکچوئلزم کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے اگر ہم لٹریچر کو پڑھتے ہیں. اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو انگلش لٹریچر تو آج سے تقریباً کوئی 500-600 سال پہلے سے پروڈیوس ہو رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو اس کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اور اس دور کی جو آئیڈیالوجیز تھی, جس طرح سے آئیڈیلزم, ریئلزم اور کریٹیسزم, مارکسزم, اس طرح کی جو تھیوریز تھیں, جو آئیڈیاز تھے, ان کو بھی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا.
آج کے ٹائم میں اس سسٹم کو آج دیکھ رہے ہیں. اور اسپیس سے مراد کہ جس طرح سے ہم دوسرے کنٹریز کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہم جس کنٹری کی چاہیں جس ایریا آف ورلڈ کی چاہے جو چیز بھی انٹرنیٹ پہ گوگل پہ اویلیبل ہے تو اس کو دیکھیں اور سیکھیں. مطلب بہت ایزی ہے. اس سے ہم نالج بھی حاصل کرتے ہیں. جو ورلڈ لٹریچر ہوتا ہے اگر وہ ٹرانسلیٹڈ ہے تو پھر اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تیسرا بریک دا لینگویج بیریئرس. اگر ہم ورلڈ لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لینگویج بولنے یا سیکھنے کی یا پڑھنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیریئرز بھی ہمیں وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح انگلش لینگویج، تو انگلش لینگویج جو پڑھتا ہے یا انگلش لینگویج میں جو موویز اور ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو انگلش لینگویج بیریئرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ سیکھنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لینگویج آ جاتی ہے. اس کے بعد فیملیرائزیشن ود گلوبل ایشوز اینڈ ایونٹس. ورلڈ لٹریچر پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو گلوبل ایشوز ہیں، گلوبل ایونٹس ہیں یا گلوبل موومنٹس ہیں ان سے اویئرنیس ہو جاتی ہے. بندہ وہ جان جاتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں کیا چل رہا ہے یا اس میں کیا کیا مسائل ہیں. جس طرح سے اب کولونیلزم ہے تو کولونیلزم پوری دنیا میں نہیں ہے. ایشیا کے کچھ حصے میں اور افریقہ کے کچھ حصے میں کولونیل سسٹم تھا. تو ہم اگر اس موومنٹ سے ہم جان جاتے ہیں کہ دنیا کے کس کس حصے میں ایشوز کیا کیا ہیں یا کہاں کہاں کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں. جب ہم ورلڈ لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بھی ان سے بھی ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہسٹری آف دا ورلڈ. دنیا کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ورلڈ لٹریچر میں ملتی ہے. جب ہم ورلڈ لٹریچر پڑھتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں ایک ہسٹوریکل فیکٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو شیکسپیئر کے آئیڈیاز کو تو ہم پڑھ لیں گے، ان کے ناولز ڈراماز کو، ان کی جو بھی تھاٹس ہیں ان کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دور کی جو ہسٹری ہے یا اس دور کے جو لائف سٹائل ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہم ہسٹری کا نالج بھی گین کرتے ہیں. اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف انٹلیکٹ اینڈ کانفیڈینس. جب ورلڈ لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل سیٹ اپ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ ہم نالج گین کر رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ سوسائٹیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سوشل سیٹ اپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کلچر کو ہم انالائز کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس سے ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل پاور ہے وہ بھی بوسٹ ہوتی ہے. جس طرح ہم کوئی تھیوری پڑھتے ہیں یا جس طرح کوئی بھی ہم بک پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں نالج تو گین ہوتا ہے نا. اور جب ہم نالج گین کر لیتے ہیں کسی بھی حوالے سے، انٹرنیشنل نالج گین کرتے ہیں یا کسی ایریا کی زبان سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے. اور ایک فائدہ انٹرنیشنل فلاسفیز اینڈ تھیوریز اینڈ کانسیپٹس. جو کسی بھی ایریا کے لوگوں نے اپنی تھیوری ڈیولپ کی ہوتی ہے یا ایک موومنٹ چلائی ہوتی ہے، اگر ہم اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں، جس طرح اب فیمنزم ہے تو فیمنزم تھیوری جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آج کل وہ اس کو پڑھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے. پھر اس کے اگینسٹ کچھ لوگ ہیں، کچھ اس کی فیور میں ہیں. تو وہ تب انٹرنیشنل ہوتی ہے جب وہ گلوبل ایشو پہ ہو. اب یہ تھیوری گلوبل ایشو پہ ہے. یورپین وومن کا بھی ایشو ہے، ایشین کا بھی ہے، افریقن کا بھی ہے، امریکن، تمام کا اس حوالے سے وہ تھیوری جو ڈیولپ ہوتی ہے پھر وہ انٹرنیشنلی پڑھی جاتی ہے. جس طرح اگر ہم بات کریں انگلش لٹریچر کی تو انگلش لٹریچر میں جو لٹریچر کی کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنی کرٹیسزم ہے،
نیو کریٹیسزم ہے، مارکسزم ہے، رشین فارملزم ہے، ڈی کنسٹرکشن ہے، اس طرح سے کافی زیادہ جو نیو اسٹوریسزم، اس طرح کی جو تھیوریز ہیں ان وہ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے حالانکہ ان کے جو تھیوریز کے کی فگرز ہیں یا پروڈیوسر ہیں، ڈیولپر ہیں، وہ ڈفرینٹ ایریا آف دا ورلڈ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہم انگلش لٹریچر میں پڑھتے ہیں اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور سمجھ کے اس کے بعد پھر ہم لٹریچر کو اس تھیوری کے اکارڈنگ سمجھتے ہیں اور ان کے کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیاز اور فلاسفیز کو. تو یہ بھی ہمیں ایک بینیفٹ ہوتا ہے ورلڈ لٹریچر میں کہ ہم جو تھیوریز ہے یا کانسیپٹس ہیں وہ انٹرنیشنلی کانسیپٹس اور تھیوریز اور فلاسفیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں.